حضرت فاطمہ کے گھر میں فاقہ حد سے بڑھ گیا تو حضرت علی نے فرمایا کہ جاؤ اللہ کے نبی سے کچھ تو مانگ کے آؤ، کچھ تو پیٹ میں جائے۔ زندگی میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا، یہ ایک دفعہ اتنا فاقہ آیا کہ حضرت علی جیسی ہستی نے بھی کہا جاؤ، تو آپ تشریف لائیں اور دروازے پہ دستک دیں۔ تو اتنا پیار تھا جب حضرت فاطمہ گھر میں داخل ہوتی۔ اللہ نے ہمیں اولاد کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اللہ نے ہمیں اپنے نبی سے یہ بھی سکھایا۔ حضرت فاطمہ جب بھی گھر میں آتی، اور ساتھ ہی تو گھر تھا، دیوار سے دیوار ملی، روز کا آنا جانا تھا، تو میرے نبی بیٹھا نہیں رہتے تھے، آؤ فاطمہ کیا حال ہے، کھڑے ہو جاتے اور تیزی سے آگے بڑھتے، دروازے پر ہی حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے، ہاتھ کا بوسہ لیتے، بوسہ لے کر ہاتھ پکڑے پکڑے بیٹی کو چارپائی پہ پہلے بٹھاتے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ اکرموا اولادکم، میرے نبی نے کہا اولاد کو عزت دو، پھر وہ تمہیں عزت دیں گے۔ ہمارے ماحول میں اکثر ماں باپ نے اولاد پہ ڈنڈا ہی اٹھایا ہوتا ہے، پھر ان میں بغاوت پیدا ہو جاتی ہے، پھر کہتے ہیں اولاد نافرمان۔ آپ نے دستک دی تو کہنے لگے یہ تو فاطمہ کی دستک ہے، خیر تو ہے، پہلے تو کبھی اس وقت میں آئی نہیں۔ تو آپ نے ام ایمن سے کہا دروازہ کھولو۔ ام ایمن نے دروازہ کھولا تو آپ نے استقبال کیا، بٹھایا، پوچھا بیٹی کیا ہوا، اس وقت میں کیسے آئی؟ کہ یا رسول اللہ بہت فقر ہے، بہت بھوک ہے، آپ کے پاس سنا کچھ مال آیا ہے، کچھ ہمیں بھی دے دیا جائے۔ اتنی صابر بیٹی زندگی میں ایک دفعہ بھوک کی شکایت لے کر آئی، اور آگے باپ نے پھر پیپر لے لیا، پھر امتحان میں ڈال دیا۔ آپ نے کہا بیٹی میرے پاس 5 بکریاں کھڑی ہیں، دے دوں یا 5 دعائیں سکھا دوں؟ یہ بھی کوئی کتنا سخت موقع تھا، کتنا سخت موقع ہے کہ صبر کا پہاڑ بیٹی اتنی مجبور ہو کر آتی ہیں کہ یا رسول اللہ پورا۔ تو میرے نبی کہتے بیٹی یہ بکریاں بھی لے جا، دعائیں بھی لے جا، دونوں جمع کر دیتے، یا دعائیں بعد میں سکھا دیتے، بکریاں دیتے، ایک تو دے دیتے۔ پر امت کے غریبوں کو تسلی دینی تھی، چونکہ امت میں اکثر طبقہ غریب ہوگا، تو آپ نے کہا بیٹی 5 بکریاں دو یا 5 دعائیں دیں؟ تو وہ سمجھ گئی اپنے باپ کے مزاج کو کہ ابا جان امتحان لے رہے ہیں، تو کہا ابا جان بکریاں چھوڑ دیں، مجھے دعائیں سکھاتے، مجھے بکریاں نہیں چاہیے، بھوکے کی رات بھی گزر جاتی ہے اور بھوکے کا دن بھی ڈوب جاتا۔ تو آپ کا چہرہ ایسے کھل گیا کہ میری بیٹی پاس ہو کہ بیٹی آپ تم دعا میں یہ کہا کرو یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین، یہ تیرے لیے 5 بکریوں سے اعلیٰ چی۔ اب گھر واپس گئی خالی ہاتھ۔ حضرت علی نے فرمایا تو کچھ بھی نہیں لائی؟ کہ نہیں لائی، بہت کچھ لائی۔ کہ کیا؟ کہ میں دنیا لینے گئی تھی، آخرت لے کے آتی۔ ذهبت للدنیا وجئت بالآخرہ۔ تو حضرت علی نے فرمایا تیرا آج کا دن سب سے اعلیٰ دن، خیر ایامک ھذا۔ داماد کا امتحان لے لیا، حضرت علی کو بلا گیا، علی 5000 بکریاں دو کہ 5 دعائیں دو؟ اس وہاں تو 5 بکریاں، اب 5000 کر۔ علی 5000 بکریاں لیتے ہو یا 5 دعائیں لیتے؟ تو بھی سمجھ گئے کہ آج میرا محبوب مجھ سے امتحان لے رہا ہے کہ علی کتنا کو مضبوط ہے اپنے ایمان میں۔ اور فاقے میں نے بتا دی کیا گزر رہے، آدمی اپنی بھوک سے لیتا ہے، اولاد کا رونا برداشت نہیں ہوتا ہے۔ علی 5 دعائیں دوں کہ 5000 بکریاں؟ حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ دعائیں سکھا دیں، بکریاں نہیں چاہیے۔ میرا نبی کا چہرہ کھل گیا کہ میرا داماد بھی پاس ہو گیا۔ کالی تو یہ دعا مانگا کر روزانہ، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی خلقی وبارک لی فی رزقی وقنعنی بما رزقتنی ولا تذهب قلبی الی شیء صرفتہ عنی۔ یہ 5 دعائیں تو مانگا کر، 5000 بکریوں سے زیادہ ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرا گناہ معاف کر، وسع لی خلقی، میرے اخلاق عالی شان کر، بارک لی فی رزقی، میرے رزق میں برکت دے، قنعنی بما رزقتنی، مجھے لالچ سے نکال دے، مجھے لالچی نہ بنا، مجھے حریص نہ بنا،
ولا تذهب قلبی الی شیء صرفته عنی، جو تو نے مجھے دیا نہیں اس کی میرے اندر سے طلب بھی ختم کر دے، مجھے اس کا طلبگار بھی نہ بنا۔ کہ یہ 5000 بکریوں سے زیادہ ہے۔ میں نے تھوڑا سا اپنے نبی کے گھر کا نقشہ آپ کو بتایا۔ یہ چند دن صبر کی دنیا ہے، اللہ راضی ہو گیا تو موت سب سے خوبصورت پیغام۔ تو میں حضرت عبداللہ کی بات کر رہا تھا، 100 اونٹ قربان ہوئے، عبداللہ بچے، چھترا قربان ہوا، اسماعیل بچے، اور حسین کی دفعہ حسین ہی کو قربان ہونا پڑا، ان کے بھائیوں کو، بچوں کو، بھتیجوں کو۔ ایسے کسی نبی کی اولاد ذبح نہیں ہوئی انسانی تاریخ میں جیسے میرے نبی کی اولاد ذبح ہوئی کربلا میں۔ پیغام دیا ہے ہاں کہ پیسے کے پجاری نہ بننا، دولت کے پجاری نہ بننا، غربت پہ نہ شکر نہ ہونا، اور مال میں متکبر نہ ہونا۔ سب کا پیپر ہو رہا ہے۔ کہنے لگے عبداللہ 100 اونٹ لے لے، ایک رات میرے ساتھ گزار۔ کہنے لگے بی بی میں عزت دار ہوں، میں گناہ نہیں کر سکتا۔ چند دنوں بعد وہ مل گئی، وہی دادے والی کہانی آ گئی، حضرت آمنہ سے شادی ہو چکی ہے۔ کہا بی بی تو شادی کر لے۔ تو اس نے ایسے دیکھا، کہا کہ عبداللہ مجھے غلط نہ سمجھنا، میں پاک دامن ہوں، میں نے تیرے چہرے پر، تیرے ماتھے پر آخری نبی کا نور دیکھا تھا۔ وہ لے گئی آمنہ، بس ختم۔ یوں اللہ نے اپنے حبیب کے وجود میں آنے کے لیے پہلے سے اتنے نظام چلائے۔ پھر 12 ربیع الاول آ گئی، 22 اپریل 571 عیسوی، 12 ربیع الاول، پیر صبح 4:20 کا۔ 4:20 میں کیسے کہتا ہوں؟ اس وقت تو گھڑیاں نہیں تھی، کہ میں نے 22 اپریل کی صبح کا ٹائم مکے میں دیکھا، کیلنڈر میں تو 4:20 ہے، تو میں یہ ایڈ کر دیتا ہوں 4:20 پر۔ ٹھیک ہو گیا؟ بچے روز پیدا ہوتے ہیں مکے میں، آج یہ بھی پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ لیڈی ڈاکٹر ہے، دائی، جس کو ہم پنجابی میں دائی کہتے ہیں، آپ بھی دائی کہتے ہوگے، جو دیہاتوں میں ہوتی ہیں، ان کے ہاتھوں کئی بچے پیدا ہوئے۔ لیکن جب بچہ جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو ماں کے پیٹ کی غلاظت، آنول وہ نکلتی ہے، بچہ بھی اس میں لتھڑا ہوتا ہے اور وہ بھی گرتی ہے۔ لیکن جب آپ کا سر مبارک نکلا ہے تو کمرے میں خوشبو پھیل، سارے کمرے میں خوشبو پھیل، اور جیسے جیسے آپ باہر آ رہے ہیں کمرے میں نور پھیلتا جا رہا ہے، خوشبو پھیل رہی، نور پھیل رہا ہے۔ جب دائی نے آپ کو ہاتھوں میں لیا تو آپ پاک دھلے ہوئے ماں کے پیٹ سے باہر، بالکل دھلے ہوئے۔ ہماری ناف اور ماں کی آنت جڑی ہوتی ہے، پھر باہر اس کو کاٹتے نہیں، لیکن آپ جب تشریف لائے تو آپ کی ناف اور ماں کی آنت پیٹ کے اندر سے ہی کٹ کے باہر آئے، باہر نہیں کاٹنا پڑا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ختنہ ہفتے بعد، مہینے بعد، سال بعد ہوتا ہے۔ آپ ماں کے پیٹ سے تشریف لائے، آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہو کے آپ باہر، آپ کا باہر ختنہ نہیں ہوا، ماں کے پیٹ سے ہوا۔ آپ کی ناف ماں کی آنت سے جدا، ماں کے پیٹ سے آپ پاکیزہ، خوشبو پھیل گئی، روشنی پھیل گئی۔ دائی بھی حیران ہے، ماں بھی حیران ہے۔ دائی نے، آپ کی دائی کا نام ہے شفا بنت اسد یا شفا بنت عمر، دونوں میں سے ایک ضرور ہے۔ ان کو پہلو میں لٹایا۔ اب یہ بچہ ہے معصوم، جس کی عمر ہے 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، نہیں تو جب وہ پیچھے ہٹی ہیں تو میرے نبی نے، اب میں کرسی پہ دکھا نہیں سکتا ہوں، فل کروٹ بدلی اور دونوں ہاتھ ٹیکے اور سجدے، گھٹنے بھی اٹھا لیے، پورا سجدہ۔ ایک تو بچہ یوں الٹا ہو جاتا ہے، ایسے الٹا نہیں ہوئے، گھٹنے اٹھائے، ہاتھ ٹیکے، ماتھا زمین پر، لمبا سجدہ کر کے اعلان کیا کہ جے ڈاٹ میں کام کرو یا پوری دنیا میں جہاں کام کرو، نماز نہیں چھوڑنے، نماز نہیں چھوڑ، میں نماز لے کر آیا ہوں۔ صرف جمعے کی نماز فرض نہیں ہوگی، 5 نمازیں فرض ہوں گی۔ آتے ہی سجدہ کیا، اور لمبا سجدہ کیا، اور دائی بھی گھبرا گئی، ماں بھی گھبرا گئی۔ پھر اس کے بعد آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، ایسے اس ہاتھ پہ آسرا کیا، سینے کو اٹھایا اور یہ ہاتھ یوں بلند کیا ایسے، اور شہادت کی انگلی اب یوں کی تو پوری دنیا میں نور ہی نور پھیلتی۔
تو حضرت آمنہ فرماتی میں نے ایران، یمن، شام کے محل یوں قریب دیکھے اور نور ہی نور ساری کائنات میں پھیلا، اور پھر آپ گرے اور معصوم بچے۔ تم میرے بھائیو، آپ نے ڈیوٹی پر بھی جانا ہے، میں نے تھوڑا سا آپ کو اپنے حبیب کی آمد بتائی ہے۔ اب آئے کیوں تھے؟ کہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ اللہ کو راضی کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے، کیونکہ اللہ جتنا بھی ناراض ہو، ایک دفعہ کہو یا اللہ معاف کر، تو اسی وقت کہتا ہے جاؤ معاف کر دے۔ آپ کی ماں جیسا رشتہ ہو، وہ ناراض ہو جائے نا تو اسے معافی مانگنے جاؤ تو کہتے نہیں میں نہیں معاف کروں، میں نہیں، دفع ہو جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ اور بیوی کو منانا پڑے پھر تو سردیوں میں پسینہ آ جائے۔ تو سب سے محبت والا رشتہ ماں ہے، وہ کہتے میں نہیں معاف کروں، میں نہیں معاف کروں۔ اور اللہ ایسی ذات ہے کہ اللہ کہتا ہے میرے بندے تو اتنے گناہ کر کہ زمین پہ رکھنا شروع کر اور ساتوں بر اعظم بھر دے، پھر اس کے اوپر رکھتا جا رکھتا جا رکھتا، جیسے آپ کے وہ ڈبوں پہ ڈبے چڑھے جاتے ہیں، کنٹینر پہ کنٹینر چڑھتے جاتے ہیں، تو تم ایسے ہی کنٹینر گناہوں کے چڑھاتے چڑھاتے کہاں تک لے جاؤ کہ میری آسمان کی چھت کے ساتھ لگا دو، اتنے گناہ کرو۔ اتنے گناہ سارے فرشتے بھی ہو جانا نافرمان تو نہیں ہو سکتے۔ اور میرا اللہ کہہ رہا کراچی کا ایک مرد یا ایک عورت اتنے کرے کہ یہاں سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، اس کے لیے خربوں سال بھی ہوں تو نہیں ہو سکتا، لیکن اگر کوئی کر جائے تو اللہ کہتا ہے بس ایک دفعہ کہنا یا اللہ معاف کر دو، میں سارے معاف کر دو، معاف کرو۔ اتنی جلدی اللہ صلح کرتا ہے۔ تو بھائیو، میرے نبی ہمیں بتانے آئے کہ اپنے اللہ کو راضی کر کے مت کرو۔ دو کام ہیں چھوٹے چھوٹے، ایک فرائض نہ چھوٹے، نماز ہے 5 نمازیں، روزہ سال کے بعد آتا ہے، زکوٰۃ آپ پہ فرض ہے ہی کوئی نہیں، حج آپ پہ فرض ہے ہی کوئی نہیں، 2 پیپر تو آپ کے ذمہ ہی کوئی نہیں، وہ تو مالداروں کے لیے 2 پیپر ہیں، زکوٰۃ بھی ہے اور حج بھی ہے۔ اور ان دونوں سے بڑا پیپر ہے کہ مال دے دیا ہے، کہیں عجب میں، کہیں اترانے میں، کہیں تکبر میں نہ پھنس جانا، اپنے آپ کو زمین پہ ہی رکھنا، زمین پہ رکھنا۔ یہ زکوٰۃ دینے سے مشکل پیپر ہے، یہ حج کرنے سے مشکل پیپر ہے۔ تو آپ پہ تو 2 پیپر ویسے اللہ نے اڑا دیں، 3 پیپر دے تو پاس ہو، مالداروں کو تو 5 پیپر دینا، آپ کو 3 پیپر دینے پڑیں گے۔ ایمان، نماز اور روزہ، بس اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں یہ جو آپ کو کر رہے ہو، اس میں 2 کام کر لو، ایک سچائی، ایک دیانتداری۔ اپنے کام سے جھوٹ نکال دو، دھوکہ نکال دو، تو جیسے یہ جمعہ کی نماز کا اجر ملے گا نا ابھی انشاءاللہ، اللہ کی قسم ایسی مشین کے سامنے کھڑے ہونے کا اجر ملے گا۔ ایک حدیث سنو، من طلب الدنیا حلالا، جس نے دنیا کو حلال طریقے سے کمایا، سعین علی اہلہ، بچوں کو کھلانے کی نیت، تعطفا علی جارہ، کسی ضرورت مند کی مدد کروں گا اس کی نیت، استعفافا عن المسئلہ، جھولی نہیں پھیلاؤں گا، ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ جو ان 4 نیتوں سے دنیا کا کام کرتا ہے، چھوٹا یا بڑا، لقی اللہ یوم القیامہ وجہہ مثل القمر لیلۃ البدر، قیامت کے دن کیسے اٹھے گا؟ مثل القمر، 14ویں رات کے چاند کی طرف، اور میرے نبی کے دکھ ایک طرف۔ اتنے دکھ اٹھایا اور اللہ کی محبوب ترین ہستی ہے، کبھی کائنات کی کسی چیز کو وجود نہیں ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں آپ میرے رسول ہیں۔ کوئی ہستی ہے جو وجود میں آ چکی ہیں اور اللہ انہیں اعزاز دے رہے ہیں کہ آپ میرے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں 209 دفعہ اپنے حبیب کو خطاب کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، قرآن میں بھرا پڑا ہے 209 دفعہ میرے رب کہہ رہے ہیں جب آپ کے رب نے کہا، جب آپ کے رب نے فرمایا، جب آپ کے رب نے کہا، اپنے آپ کو اپنے حبیب کے ساتھ جوڑ کر ربک 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 ربک۔ آنے میں سب سے آخر میں آئے، وجود میں سب سے پہلے ہے، زمین آسمان سے بھی پہلے۔ جب آنے کا وقت آیا تو میرے نبی نے کہا اللہ نے ساری آدم کی نسل کا خلاصہ بنایا عرب، پھر عرب کا خلاصہ بنایا مضر،
پھر مدر کا خلاصہ بنایا قریش، پھر قریش میں سے چنا ہاشم کو، پھر ہاشم کی نسل میں سے اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب کیا۔ انا خیرکم ابا و نفسا، میں سب سے عالی نسب اور عالی شان حسب نسب کے لحاظ کسی کا باپ دادے پردادے کا نسب آدم علیہ السلام تک نہیں جاتا۔ واحد نبی ہیں جن کا نسب آدم علیہ السلام تک جاتا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن قبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناہد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام تک ہمارے نبی کا نسب نامہ موجود ہے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام سے کہا آپ جس باپ کی پشت میں آپ کا نور شفٹ ہوتا تھا اس کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا، نور نبوت یہاں چمکتا تھا۔ تو آدم کے 10 بیٹے، ان میں سے شیس آپ کے دادا بنتے ہیں آدم سے کنیکٹ ہونے کے لیے، ان کے ماتھے پہ وہ نور تھا۔ تو ایک دن آدم علیہ السلام نے کہا بیٹا تیری پشت میں ایک امانت ہے جو تیرے باپ سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ آدم علیہ السلام سے انہوں نے عرض کی بیٹے نے کہ کیا بیٹا باپ سے بڑے درجے کا ہوتا ہے، زیادہ قیمتی ہوتا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تو اس کی بات کرتا ہے، میں تجھے اس کی امت کا سنوں، امت یہ میں اور آپ اس کی امت کا سنوں؟ کہ جی سنیں۔ کہ دیکھو بیٹا مجھ سے ایک خطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے میری خطا کو مشہور کر دیا، ساری دنیا کو بتا دیا۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، کہ ہم نے روکا تھا انہوں کھا لیا۔ اور اس محبوب کی امت صبح سے شام تک گناہ کریں گے، اللہ پردے ڈالے گا، کسی کو نہیں پتہ لگے گا۔ میں نے ایک خطا کی، اللہ نے میری بیوی کو مجھ سے جدا کر دیا۔ وہ ایسی امت ہوگی سارا دن خطائیں کریں گے، بیویوں سے جدا نہیں کیے جائیں گے۔ میری ایک خطا پر اللہ نے مجھے جنت سے نکالا، وہ ہزاروں خطائیں کر کے اللہ کے نبی کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ میری ایک خطا پر میری توبہ اتنے سال کے بعد قبول ہوئی، وہ زندگی بھر کے گناہ ایک بول کہیں گے اللہ معاف کر، اللہ ان کے سارے معاف کر دے گا۔ حضرت ہاشم ہمارے نبی کے پردادا مدینے میں سے گزر رہے بازار، ایک یہودی عورت کی نظر پڑی جو کتابوں کا علم جانتی تھی۔ آپ کے چہرے کو دیکھ کر کہنے لگی ہاشم ایک رات میرے ساتھ گزارتے ہو، جو کہو گے لے لو، ایک رات میرے ساتھ گزار۔ وہ کہنے لگے تو ایک سردار آدمی کو برائی کی دعوت دیتی ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ وہاں نے شادی کر لی حضرت سلمہ سے، بنو نجار۔ چند دن وہاں ٹھہرے، ایک دفعہ بازار میں جا رہے تھے، وہ عورت پھر سامنے سے آ گئی۔ تو حضرت ہاشم رک گئے اور اسے فرمایا کہ بی بی تو مجھے گناہ کی دعوت دیتی تھی، شادی کر لے مجھ سے۔ تو اس نے ایسے دیکھا اور کہنے لگی ہاشم مجھے غلط نہ سمجھنا، میں عزت دار ہوں، عزت دار ہوں، پاک دامن ہوں، میرے دامن پہ کوئی چھینٹا نہیں ہے۔ میں نے تیرے ماتھے پر آخری نبی کا نور دیکھا تھا تو مجھے لالچ ہوا کہ میرے پیٹ میں آ جائے، وہ تو سلمہ لے گئی، مجھے کوئی شادی کی چاہت نہیں ہے۔ اس طرح یہ نور منتقل ہوتا تھا۔ پھر یہ واقعہ ہمارے نبی کے والد محترم کے ساتھ پیش آیا کہ آپ بازار میں سے گزر رہے ہیں، ایک عورت آسمانی کتابوں کی جاننے والی دیکھ کر کھڑی ہو گئی، روک لیا، کہا عبداللہ ایک رات گزارو گے میرے ساتھ؟ تیری جان بچنے پہ 100 اونٹ لگے تھے، میں 100 اونٹ دیتی ہوں ایک رات،
100 ऊंट एक रात। 100 ऊंट जान बचने पे कैसे लगे थे? मेरे नबी ने फरमाया अना इब्नु ज़बीहैन, मैं दो ज़बी जिसे ज़बा किया जाए, मैं दो ज़बी का बेटा हूं। एक हजरत इस्माइल जिनको छुरी के नीचे से निकाला, वो तो आपको सबको पता है कि हम ईद कुर्बान मनाते हैं इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद में, कि वो अपने बेटे के गले पे छुरी चलाने लगे। अल्लाह ने बेटे को नीचे से निकाला और छतरे को डाला और उसकी कुर्बानी हुई। लेकिन हमारे नबी के बाप के गर्दन के ऊपर से भी छुरी गुजर के अल्लाह ताला ने निकाल लिया, बचा लिया। वो कैसे? वो शायद अक्सर को मालूम ना हो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आपके दादा वो जमजम का कुआं खोद रहे थे और एक ही बेटा था, कोई साथ दे नहीं रहा था। तो उन्होंने कहा अगर मेरे 10 बेटे हुए ना तो एक को मैं अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर ज़बा कर दूं। अल्लाह ने 15 दे दिए। तो उन्होंने एक जब सारे जवान हो गए सबको इकट्ठा कर लिया, कहा देखो बच्चों मैंने ये मन्नत मानी थी कि अल्लाह ने मुझे 10 दिए तो मैं एक ज़बा करूंगा, अब तुम 15 हो, मैं एक को ज़बा करना चाहता हूँ, तैयार हो? भाई तैयार। बस सुभान अल्लाह, आज की औलाद तो बाप को पानी पिला के राजी नहीं, और वो जमाना जाहिलियत है और कह रहे हैं आप हाथ रखो, तैयार। कहीं मैं ऐसे नहीं करूं, मैं कुरा डालूं, पर्ची डालूं। और अब्दुल मुत्तलिब को सबसे ज्यादा प्यारे हजरत अब्दुल्ला थे। पर्ची डाली तो अब्दुल्ला का नाम निकल आया। तो अब्दुल मुत्तलिब का दिल भी मुट्ठी में आया, लेकिन सरदार थे, डट गए, छुरा उठाया और लेकर चले सफा की तरफ ज़बा करने। तो एक अरब सरदार है आस बिन वाइल, उसको ईमान तो नसीब न हुआ लेकिन काम बड़ा कर गया। वो सामने आ गया, कहने लगा अब्दुल मुत्तलिब मेरे होते हुए ये काम नहीं होगा। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे ये सरदार का बोल बचन है, पूरा होगा। आस ने कहा तेरे आगे भी कोई मरासी नहीं खड़ा, सरदार खड़ा हुआ है, मैं नहीं होने दूंगा। वो तो झगड़ा हो गया, सारा मक्का भी आस बिन वाइल के साथ हो गया, अब्दुल मुत्तलिब अकेले हो गए। कहा मैं तब मानूंगा जब उस्फान, मदीने जाते हुए रास्ते में एक शहर आता है पहला उस्फान, तो 50-60 किलोमीटर के फासले पर, वहां एक नजूमी काहिन था, कि वो फैसला जो करेगा वो मानूंगा। चलो सारा मक्का उस्फान पहुंच गया। नहीं उस्फान नहीं, उस्फान तो उसकी कुतुबा नजरान में, हजर में एक काहिना की कुतुबा, वो 200-250-300 किलोमीटर का, वो जो फैसला करेगी वो मानूंगा। कि चलो सारा मक्का 250-300-400 किलोमीटर उस जमाने में ऊंटों पर तय करके हजर पहुंचे। हजर में थी काहिना कुतुबा, उसके सामने केस रखा। उसने कहा ये बताओ तुम्हारे यहाँ जब कोई कत्ल होता है तो उसका मुआवजा क्या है? तो मक्के वालों ने कहा 10 ऊंट। ऐसा करो एक पर्ची पे लिखो 10 ऊंट और एक पे लिखो अब्दुल्ला और कोरा डालो, अगर अब्दुल्ला का नाम निकले तो 10 और बढ़ा दो, फिर नाम निकले 10 और बढ़ा दो। जब तक अब्दुल्ला का नाम निकलता रहे 10-10 बढ़ाते जाओ। जब ऊंटों का नाम निकले तो जितने लिखे हों उतने ज़बा करके अब्दुल्ला को छोड़। इस पर अब्दुल मुत्तलिब ने भी कहा ठीक है मैं राजी। अब ये सारा काफिला वापस आया, मक्के पहुंचे। बैतुल्ला के अंदर सारे मर्द औरतें इकट्ठे और कुरानंदाजी होने लगी। इधर अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊंट सफा पहाड़ के पास खड़े कर दिए और 10 ऊंट एक तरफ कर दिए और लिखा, पर्ची नहीं होती थी, तीर होते थे, तीर। एक तीर पे लिखा अब्दुल्ला, एक पे लिखा 10 ऊंट, और वो एक डब्बे में डालते थे। ऊपर एक सुराख होता था जिसमें से एक तीर बाहर निकलता था, 2 नहीं। तो वो मुकर्रर होता था, आदमी उसको यूं हिलाकर फेंकता था। तो 10 ऊंट अब्दुल्ला डब्बे में डाला, हिला रहे, सबके सहमे हुए दिल, यूं करके जो झटका दिया, तीर बाहर निकला तो देखा अब्दुल्ला। तो उन्होंने दूसरे तीर पे कर दिया 20 ऊंट और 10 उधर से खड़े कर लिए, 10 के साथ 20। और फिर जो फेंका तो फिर निकला अब्दुल्ला। तो फिर इधर लिखा 30 ऊंट और उधर से 10 ऊंट उधर बढ़ा दिए। फिर फेंका अब्दुल्ला तो 40, फिर फेंका अब्दुल्ला 50, फिर फेंका अब्दुल्ला 60, फिर फेंका अब्दुल्ला
70, پھر پھینکا عبداللہ 80. وہ مٹائیں اور رنگ فک مکے والوں کے کہ ایک کتھے جا گل کھلونی. پھر 10, پھر 80 عبداللہ نکلا عبداللہ, پھر 90 اور ادھر کر دیا. اب پیچھے خزانے میں سے 10 اونٹ باقی رہ گئے. پھر کیا عبداللہ, اب 100 کے 100 ادھر آ گئے, پیچھے اونٹ کوئی نہیں کھڑا ہوا, اور لکھا عبداللہ 100 اونٹ. تو سب کے دل کچل کے باہر آ رہے تھے. تو جب اس نے جو پھینکا تو دیکھا تو نکلا 100 اونٹ. تو سب نے نعرہ لگایا کہ چلو بھائی کام ہو گیا. تو عبد المطلب کہنے نہیں ابھی کام نہیں ہوا, ایک دفعہ اور کرو. دوبارہ ڈالا, پھر نکلا 100 اونٹ. اب تو بس کا نہیں, ایک دفعہ اور کرو. تیسری دفعہ کیا 100 اونٹ. تو پھر عبد المطلب کہنے لگے ہاں اب مجھے تسلی ہے. تو عبداللہ, حضرت عبداللہ کی اللہ نے چھری کے نیچے سے جان بچائی. اسماعیل کو چھری کے نیچے سے نکالا, ایک دمبا دے کر, اور اپنے محبوب کے باپ کو چھری سے نکالا 100 اونٹ دے کر. 100 کا اور خوف کا لباس پہنا دیا. مجھے یاد ہے مجھے ایک جغرافیے کا ماہر ملا سعودی عرب میں حج کے موقع پر. وہ مجھ سے کہنے لگا میں اپنے علم پر کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں پاکستان جیسا زرعی رقبہ کسی ملک کے پاس کوئی نہیں ہے. یہ کوئی 10-15 سال پرانی بات آپ کو بتا رہا ہوں. کہنے لگا میں آپ کو اپنے علم پر کہتا ہوں, میں جغرافیہ کا MSc ہوں. پوری دنیا میں پاکستان جیسا زرعی رقبہ کسی ملک کے پاس کوئی نہیں ہے. پھر وہاں گندم بند ہو جائے اور وہاں لائن میں آٹا مل رہا ہو, یہ کیا ہوا, یہ کیا ہوا؟ صرف حکمرانوں کا ظلم نہیں, یہ ریڑھی والے کا بھی ظلم ہے. صرف وزیر اعظم کا ظلم نہیں, یہ وہ پنچر لگانے والے کا بھی ظلم ہے. یہ ایک چھوٹے مزدور سے لے کر بادشاہ تک ہم سب مجرم ہیں. اس لیے میں حکمرانوں کو برا نہیں کہتا کہ میں اور آپ ٹھیک ہوتے پھر میں کہتا حکمران بڑے برے ہیں, لیکن میں کیا کروں, میں تو خود برا ہوں. میرا سارا ماحول برا ہے. انہی میں سے حکمران بنیں گے, کوئی عرشوں سے اتریں گے. اسی ماحول سے نکل کر ایک وزیر اعظم بن گیا, ایک صدر بن گیا. جب معاشرہ شراب پی رہا ہو تو بادشاہ نے شراب پی, جب معاشرہ ظلم پر ہو تو بادشاہوں نے ظلم کیا, جب معاشرہ زنا کر رہا ہو تو حکمرانوں نے زنا کیا, جب معاشرے میں شراب کی بھٹیاں چل رہی ہوں تو حکمرانوں نے بھی شراب کو پیا, جب ظالم بھی ظالم اور مظلوم بھی ظالم ہو تو حکمرانوں نے بھی ظلم کیا. ہم سارے مشترکہ مجرم ہیں, کسی ایک طبقے کا جرم نہیں ہے. ساری حکومت کی مشینری مل کر 15 لاکھ سے زیادہ نہیں, 20 لاکھ سے زیادہ نہیں, 20 لاکھ چواری بدماش ڈاکو زانی ہو اور باقی سارے 14 کروڑ اور 80 لاکھ نیک ہوں تو میرے اللہ کی قسم میرا اللہ حالات کو کبھی نہیں بگاڑے گا. میں بھی بگڑ گیا, وہ بھی بگڑ گئے. جب برائی غالب آ جاتی ہے پھر اللہ حالات کو پلٹا دیتا ہے. تو صرف میں کہوں حکمران گندے ہیں, نہیں, میں اپنے گربان کو جب کھول کے دیکھتا ہوں تو تنہا داغ داغ شد. میرا اپنا رواں گناہوں سے تاریک ہے اور سیاہ ہے. میری اپنی روح سے نافرمانی کی بدبو کے بھپکے اٹھ رہے ہیں. تو میں کسی کو کیا کہوں کہ تو بدبودار ہے؟ میرے بھائیو, یہ اجتماعی جرم ہوا ہے. ایک طبقے کا قصور نہیں ہے. یہ سامنے ریڑھی والے ہیں, ریڑھیوں پہ سارا دن گانے سنتے ہیں. یہ مسجد ہے, اذان ہوتی ہے, مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے. تو اب میں وزیر کو کیا جرم دوں اور میں صدر کو کیا برا کہوں؟ ہمارا تو ریڑھی والا بھی اللہ کا باغی بنا ہوا ہے. تو میرے اللہ کا محکم قانون کیا قانون ہے؟ جب نافرمان ہو گئے تو اللہ حالات کی چکی کو الٹا گھما دے گا. اب ایک حدیث سن لو, انی اذا قطعت رضیت واذا رضیت بارک ولیس لبرکتی نہایا. جب تم میری مانتے ہو
میں راضی ہو جاتا ہوں، جب راضی ہوتا ہوں میں برکت دیتا ہوں، اور میری برکت کی کوئی حد نہیں ہے۔ وَإِنِّي إِذَا عُصِيتُ غَضِبْتُ، جب تم میرے نافرمان ہوتے ہو میں ناراض ہوتا ہوں۔ وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو میں لعنت برساتا ہوں۔ وَإِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْجُلْدِ، اور میری لعنت 7 پشتوں تک چلتی چلی جاتی ہے۔ جیسے جیسے نافرمانی بڑھتی ہے اللہ کی لعنت بڑھتی ہے۔ یہ میرے اللہ کا محکم قانون ہے۔ وَقَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی بستیوں کو تیرے رب نے فیس دیا، کیوں؟ کانت ظالمہ، نافرمان تھے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنی بڑے بڑے شہر برباد ہوئے، کیوں؟ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، انہوں نے میرے سے بھی ٹکر لی، میرے رسولوں سے بھی ٹکر لی۔ میں نے کیا کیا؟ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، پھر میں نے انہیں خوفناک عذاب میں پکڑا، شدید ان کا حساب لیا۔ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، انہوں نے اپنے گناہوں کا وبال چکھا، میری طرف سے ظلم کوئی نہ تھا۔ وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، پھر ان کا انجام بھی بڑا بربادی کا ہوا، ہلاکت کا ہوا۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، تیرے رب نے ان کے لیے خوفناک آگ بنا کے تیار کر دی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا، اے عقل والو، سبحان اللہ، ساری دنیا میں اللہ عقل والے کن کو کہہ رہا ہے؟ الذین آمنوا، یہ جو ایمان والے ہیں بس یہی عقل والے ہیں۔ باقی آئنسٹائن ہو یا نیوٹن ہو یا فلاں ہو، ان سب کو میرا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ بے عقل ہیں، یہ مجھ کو ہی نہیں پہچان سکے، میرے رسول کو ہی نہیں پہچان سکے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کی بات نہیں کرتا، سارے جانور ایک دوسرے کا گلا کاٹیں، اس پہ بازار میں بے برکتی نہیں آئے گی، چونکہ جانوروں پر قانون نہیں چلتا، صرف تم عقل والے ہو، صرف تم انسان ہو، صرف تم اللہ کی نظر میں انسان ہو، لہذا تم اگر بگڑو گے تو اللہ تعالیٰ کا نظام تمہارے خلاف چلے گا۔ شیر نے بکری کو کھا لیا، اور سانپ نے بلی کو کھا لیا، اور سانپ نے چوہے کو کھا لیا، اور بلی نے چوہے کو کھا لیا، اور بھیڑیے نے وہ بھیڑ کو اٹھا لیا۔ یہ ہوتا رہتا ہے، اس پر کوئی میرے رب کے قانون میں کوئی کسی قسم کی دفعہ لکھی ہوئی نہیں ہے۔ یہ جانور ہے، جانور پر کوئی حکم نہیں ہے۔ اور جتنے دنیا کے انسان جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں پہچان سکے، اللہ کہہ رہا ہے ان شر الدواب، یہ جانور اور جانوروں سے بھی بدتر، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بدتر ہیں، بدترین جانور ہیں۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا، تم ہو عقل والے، تم ہو ایمان والے، الذین قد انزل اللہ علیکم ذکرا، میں نے تمہارے اوپر قرآن اتارا ہے۔ تم بگڑو گے میں تمہارا نظام بگاڑ دوں گا، تم ٹھیک چلو گے میں تمہارا نظام ٹھیک چلا دوں گا۔ بازار کا تاجر جب جھوٹ بولے گا، اور مالدار جب زکات دینے کا منکر ہو جائے گا، اور بڑے تاجر سود سٹے جوئے سے سارے بازار پر قبضہ کریں گے، اور فقیر بھی بددیانت اور وہ امان اور کام چور بن جائے گا، جب عورتیں بے پرد آوارہ ہو جائیں گی، جب نوجوان گٹار پکڑ کے ناچیں گے، جب مسلمان بیٹیاں گھنگرو باندھ کے ناچیں گی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہارا رب نظام تمہارے خلاف چلائے گا۔ یہ خود بخود نہیں ہو رہا، نہ یہ بیچارے سیاسی حکمران، نہ یہ فوجی حکمران، میرے رب کی قسم، میرے اللہ کی قسم، میرے اللہ کی عزت کی قسم، یہ رائی کے برابر ہمیں نفع نہیں دے سکتے، اور میرے رب کے عزت جلال کی قسم، یہ رائی کے برابر ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ ہماری زندگی کے مالک نہیں، موت کے مالک نہیں، رزق کے مالک نہیں، یہ ہم سے زیادہ حقیر ہیں، ہم سے زیادہ فقیر ہیں، ہم سے زیادہ خوف زدہ ہیں۔ یہ پہروں میں چلتے ہیں، اس کے بغیر تم خود سوچو، جو چلنے میں پہرے دار کا محتاج ہو تمہیں امن دے گا؟ خود تو سوچو، جو باہر نکلے تو آگے پیچھے پہرے دار ہوں اور بلٹ پروف گاڑیاں ہوں، تم ایسے دیوانوں سے کہتے ہو ملک میں امن قائم کرو، وہ بے وقوف تو خود بے امن ہیں، وہ تمہیں کیا امن دیں گے؟ ان سے نہ آس لگاؤ، نہ ان پر امید لگاؤ، نہ ان کے خلاف کوئی احتجاج کرو، ہاں اپنے خلاف احتجاج کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اللہ کے آگے سر جھکاؤ، اسے آنسوں سے مناؤ، جب وہ فیصلہ کرے گا نظام تب بدلے گا، حکمرانوں کے بدلنے سے نہیں بدلے گا۔ ہے نادانوں پہ نادان آیا کرتے ہیں، نادانوں پہ عقل مند نہیں آیا کرتے۔
ایک بادشاہ نے مولانا روم نے حکایت لکھی ہے، ایک نجومی نے بادشاہ سے کہا کل بارش ہوگی، جو پانی پیے گا پاگل ہو جائے گا، اب پانی نہ پینا۔ تو بادشاہ وزیر نے پانی نہیں پیا۔ رعایا کو کون بتلا تھا؟ رعایا نے پانی پی لیا، ساری رعایا پاگل۔ اب عقل مند بادشاہ کے خلاف جلسے شروع ہو گئے، جلوس نکل پڑے کہ ہمارا بادشاہ بے وقوف ہو گیا ہے، اسے نکالو، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، اسے نکالو۔ تو وزیر آیا بادشاہ کے پاس، بادشاہ سلامت، ادھر جلسے جلوس شروع ہو چکے ہیں، بے عقلوں کے عقل مند کہاں چل سکے گا، نادانوں پہ دانا کیسے چل سکے گا؟ تو اب مجھے یہ بتاؤ، حکومت چاہیے کہ عقل؟ وہ کہنے لگا مجھے حکومت چاہیے۔ تو پھر ایک پہلا تو پی لے، ایک میں پی لے، تو مینوں وزارت چاہیے، تینوں حکومت چاہیے، آپ ناندے ورگے ہو جاوی، پھر موجاں کرسائیں۔ تو ایک پہلا بادشاہ نے پیا، ایک وزیر نے پیا، دونوں پاگل ہو گئے۔ تو تھوڑی دیر بعد موٹیاں تے چڑھ گئے، بادشاہ بھی وزیر بھی زندہ باد زندہ باد۔ او میرے بھائیو، جو معاشرہ اللہ رسول کو بھلا دیتا ہے وہ عقل مند معاشرہ نہیں ہوتا، وہ بے عقل ہوتا ہے، وہ نادان ہوتا ہے، وہ ظالم ہوتا ہے۔ ان پہ بے وقوفوں کو ہی حکمران بننا چاہیے، ان پہ نادانوں کو ہی حکمران بننا چاہیے، ان پہ نکمے اور نااہلوں کو ہی حکمران بننا چاہیے۔ اگر یہ چاہو کہ میرا اللہ فیصلہ اللہ بدلے گا، حکومت نہیں بدل سکتی۔ ایک فرشتہ آسمان سے اترتا ہے، بیت اللہ کی چھت پر اترتا ہے، اور آج جمعے کے دن کیا ہوگا ساری دنیا میں اس کا اعلان کر کے جاتا ہے، یہاں تک کہ چیزوں کے ریٹ بتا کے جاتا، فلاں چیز فلاں ملک فلاں بازار میں اس بھاؤ پہ ہوگی، اس بھاؤ پہ ہوگی، یہ چیز مہنگی ہوگی، یہ چیز سستی ہوگی۔ اتنی شہنشاہ کی طاقتور حکومت ہے۔ اگر اپنا مسئلہ حل کروانا ہے تو اللہ کے آگے رو جاؤ، اللہ کے آگے روو، اللہ کو مناؤ، اللہ کو مناؤ، اللہ کو مناؤ۔ ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم وكان الله شاکرا علیما۔ میرا اللہ کہتا ہے تمہیں عذاب دیکھے میری کون سی خوشی ہے، تمہیں پکڑ میں لا کر میرے لیے کون سی خوشی کی بات ہے، تم شکر گزار بنو، تم ایمان والے بنو، میں تمہارے لیے دنیا بھی مسخر کروں گا اور جنت بھی تمہارے لیے مسخر کروں گا، تم کچھ کرنے والے تو بنو۔ یہ حالات کی چکی اور یہ جو گردش ہے، اسے اگر صحیح رخ پہ چلانا ہے تو اللہ کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ حکومت اللہ کی قسم، ان پہ نہ کوئی آس ہے نہ امید ہے۔ ہاں اللہ پہ آس ضرور ہے، اللہ پہ امید ضرور ہے کہ وہ جب چاہے پل میں سب کچھ سنوار دے۔ اس کے لیے قاعدہ ہے، ایک ضابطہ ہے، لو ان اہل القرى، اب دوسرا رخ سن لو، لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ ان پاکستان والوں سے کہہ دو، اگر یہ زمین کی برکتیں لینا چاہتے ہیں، اگر یہ آسمان کی برکتیں اتروانا چاہتے ہیں تو دیکھو میں کل گاؤں سے آیا ہوں، اور گندم کھیتوں میں پڑی دو، پہلے ہوئی چھوڑی ہے، میں زمیندار ہوں، گندم چھوڑی ہوئی ہے اور اوپر سے بارش ہو رہی ہے، جو ہوئی ہے میرا اللہ اس پر بھی اپنی ناراضگی کا اظہار کر کے بتا رہا ہے، او دیوانو، یہ جلسے جلوس کی سیاست چھوڑو، میرے آگے سر جھکاؤ، حکمرانوں کو چھوڑ دو، انہیں کرنے دو حکومت، یہ بندر باٹ انہیں کرنے دو۔ کیا یہ نہیں مریں گے؟ کیا اللہ کا دربار نہ سجے گا؟ کیا یزید و حسین کا فیصلہ نہ ہوگا؟ کیا شمر اور آل رسول میں ترازو نہ تولا جائے گا؟ کیا ظالم اور مظلوم کے لیے کوئی ترازو نہیں ہے؟ ہوگا۔ بس میرا اللہ فیصلہ کرنے والا ہوگا۔ مظلوم بن جاؤ، حسین کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، حسین کی آل کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، مظلوم بن جاؤ، نہ ظالم بنو، نہ ظالم کے ساتھی بنو، نہ ظالم بنو، نہ ظالموں کو کندھوں پہ اٹھاؤ، اپنے رب کے سامنے گر جاؤ اور سر جھکاؤ اور رو رو کے مانگو۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے یہ جلسوں کی سیاست، یہ جلوسوں کی سیاست تمہیں کہاں پہنچا چکی ہے، تم کہاں آ چکے ہو کہ اتنے بڑے زرعی ملک میں روٹی نہیں، اور جو آئی ہے تو اوپر اللہ بارش برسا رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، او میرے بندو میں ناراض ہوں، یہ راضی کرو،
اے پاکستان والوں میں ناراض ہوں. لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا, تم دو کام کرو, ایک ایمان بناؤ, ایک تقوی بناؤ, پھر کیا ہوگا؟ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض, زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے میں تمہارے لیے کھول دوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ تو ناراض ہو گیا ہے, تو پاکستان والوں پر ناراض ہے, ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا امطر علیہم ابان حصادہم وامنعہ ابان زرعہم, جب وہ کھیتی کاٹتے ہیں اور دانہ نکالنے کے لیے ڈھیر لگاتے ہیں تو میں اوپر بارشیں برسانی شروع کر دیتا ہوں اور میں بتاتا ہوں کہ میں ناراض ہوں, میں راضی کر لو. اور جب وہ کاشت کرتے ہیں اور زمین پانی مانگتی ہے اور دانہ نرم ہو کر نکلنے کے لیے پانی چاہتا ہے تو میں بادلوں کو روک لیتا ہوں. یصرفہ عن من یشاء, ہٹ جاؤ مت جاؤ, یہ میری نشانی ہے کہ میں ناراض ہو چکا ہوں, میں ناراض ہو چکا ہوں. یا اللہ کیا نشانی ہے؟ جب تو ناراض ہوتا ہے تب پکی فصلوں پہ بارش کرتا ہوں, کٹی کھیتیوں پہ بارش کرتا ہوں. کتنے ڈھیر میں کل آیا ہوں, ڈھیر گندم کے پڑے میں ابھی نکلنا باقی ہے, اور اوپر بارش. بارش پہلے ہوئی تھوڑی, اوپر کورا پڑا, دانہ ہر گیا. پھر ایسا ملتان میں میرے ضلع میں -4 ٹیمپریچر ہو گیا. میں ملتان کا ہوں, زندگی گرمی کی دیکھا, بچپن سے آج تک گرمی دیکھی, ایسی سردی کہ ساری گندم کے اندر سے رس ختم ہو کے رہ گیا اور دانہ ختم ہو گیا. اوپر جب کٹی ہے تو میرے اللہ کی بارش ہے. میرا اللہ ظالم نہیں ہے, میرا اللہ ظالم نہیں ہے, میرا اللہ ظالم نہیں ہے. یہ دعا دو, دعا دو, دعا دو. وہ کملی والا, وہ مدینے والا, وہ محمد عربی, وہ محمدی مکی مدنی, وہ حجازی قرازی, وہ محمد بن عبداللہ, وہ محمد بن عبداللہ, وہ قریشی جو ساری رات رویا اور اپنے رب کو منایا کہ میری امت کو بندر خنزیر نہ بنانا, میری امت پر آسمان سے پتھر نہ برسانا. اور اس کے آنسوؤں نے میرے اللہ کے عذاب کو روکا, ورنہ صرف تمہارے بازاروں سے آٹا نہ ختم ہوتا تو میں اور تم بندر خنزیر ہوتے. ہمارے بازاروں میں چیزیں نہ مہنگی ہوتی, میں اور تم پر پتھر برستے اور زمین پھٹتی اور ہم گھسا دیے جاتے اور ہوائیں چلتی اور ہم اڑا دیے جاتے اور سمندر بکھرتے اور ہم بہا دیے جاتے. دعا دو اس کو جو پیٹ پہ پتھر باندھ کے اور ساری زندگی رو 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 اللہ سے منا گیا کہ جو کچھ کرنا ہے کرنا, اور انہیں بندر نہ بنانا, انہیں خنزیر نہ بنانا, ان پہ پتھر نہ برسانا, انہیں زمین میں نہ پھنسانا. اگر اس مدینے والی کی دعائیں نہ ہوتی اور اس مدینے والے کے لوحے نہ ہوتے, اس کا رات کا تڑپنا نہ ہوتا اور رو 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 کے اللہ کو منانا نہ ہوتا, تو میرے رب کی قسم آج کوئی انسان پھرتا مسلمان ہو کر زنا کے اڈے چلائے, مسلمان ہو کر شراب کے اڈے چلائے, مسلمان ہو کر جوئے کے اڈے چلائے, مسلمان ہو کر سود کے اڈے چلائے, مسلمان ہو کر ترازو غلط تولے, مسلمان ہو کر بیٹی گھنگرو باندھ کے ناچے, مسلمان ہو کر محفل موسیقیاں ہو, مسلمان ہو کر ماں کو ذلیل کیا جائے, مسلمان ہو کر باپ کو دھکے دیے جائے, مسلمان ہو کر اذان پر نماز کو قدم نہ اٹھے, مسلمان ہو کر زکات نہ دے. یہ وہ کام تھے جو مجھے اور تمہیں بندر خنزیر بناتے. دعا دو, دعا دو. ہائے ہائے, ساری زندگی روتے ہی گزارتی, اتنا رویا کہ میرے اللہ کو کہنا پڑا ہے. جب بچہ زیادہ پڑھنے لگ جائے نا تو ماں باپ کہتے بیٹا تھوڑا آرام بھی کر. میرے نبی نے اتنا دکھ اٹھایا, اتنا رویا کہ میرے اللہ کو کہنا پڑا فلا تذهب نفسك عليه.